بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی سورہ نبا کے اندر، سورہ زاریات کے اندر اور دوسری صورتوں میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ جنت اور وہاں کی نعمتوں کا بیان ہوا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں عام طور پہ لالچ ہے۔ یہ وہی کام کرتا ہے جس میں اسے فائدہ نظر آئے، انسان کی طبیعت ہے۔ تو اسی لیے اس کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں قرآن میں بیان کی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو وہ ملے گا، کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر حرص ہے، لالچ ہے۔ لالچ کے بغیر کچھ کرتا نہیں انسان۔ تو اصل تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے، کچھ ملے نہ ملے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، رب ہیں ہمارے، تو اللہ جو چاہیں گے، جو کہیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ نعمتیں بھی عبادت کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، تاکہ ان کی عبادتوں کے اندر اور زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ مٹھاس پیدا ہو جائے، اور زیادہ ان کے اندر عبادتوں کا ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جنت والوں کے مزے اور لذت کے لیے پھل اور میوے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھے ہیں، جس کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے۔ چنانچہ سورہ صاد میں اللہ کا ارشاد ہے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے، طرح طرح کے پھل، فروٹ، میوہ جات۔ دنیا میں ان کا آدمی کو تصور بھی نہ ہوا ہوگا کہ جنت جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اس کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، انسان نے کبھی دنیا میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پینے کی اتنی چیزیں کہ دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پینے کی اتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم تو دو چار چیزیں جانتے ہیں، پانی جانتے ہیں پینے کا، شہد جانتے ہیں، دودھ جانتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ کے غافل بندے ہیں وہ شراب بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح 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 کے کولڈ ڈرنک، روفزے وغیرہ، بس یہ 5 7 10 چیزیں ہیں پینے کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر بہت بڑی تعداد میں میوے ہوں گے اور پینے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سارے وہاں نعمتیں اللہ رب العزت کھانے پینے کی رکھیں گے، کیونکہ کھانا پینا انسان کی طبیعت کے اندر داخل ہے۔ انسان کھانے پینے کا بڑا حریص ہے، بڑا ہی زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ نلیدہ ہے۔ کہیں پتہ چل جائے کہ وہاں کی نہاری بہت اچھی، تو چاہے اسے وہاں جانے کے لیے سفر کرنا پڑے، جاتا ہے وہیں۔ پیسے تو خرچ ہوں گے ہی ہوں گے، سفر بھی کرنے کو تیار ہے، وقت بھی خرچ کرنے کو تیار ہے۔ پتہ چل جائے کہ وہاں بریانی اچھی ملتی ہے تو وہاں جا پہنچ جاتا ہے، کہیں کچھ دنیا میں طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ تو چونکہ کھانے پینے کا بھی حریص ہے، تو اللہ نے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے جنت میں۔ سورہ یاسین میں فرمایا، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہاں میوے ہیں اور جو کچھ طلب کریں وہ سب ہے، جو کچھ بھی جنتی وہاں مانگیں گے سب کچھ ملے گا۔ دنیا میں تو انسان سب چیزیں مانگ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، سب چیزیں تو مانگنا تو دور کی بات ہے، اور سب چیزوں کے بارے میں جان بھی نہیں سکتا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو عمر کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہے۔ کہیں گیا، وہاں پتہ چلا کہ جی یہاں کا تو کپڑا بڑا مشہور ہے، کہ یار اچھا، ہمیں تو پتہ ہی تھا آج تک، یعنی اب جا کے پتہ چلا کہ اس علاقے کا کپڑا مشہور ہے۔ کہیں گیا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ جی یہاں کے آم بہت اچھے ہیں، کہ یار اچھا، ہم تو اتنے زمانے سے آم کھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ یہاں کے آم اچھے ہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں دنیا کی، تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اتنی ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا ان کو پتہ نہیں، ان کے مزے کا، ذائقے کا، وہ مانگ بھی نہیں سکتے۔ جب پتہ نہیں ہے تو مانگے کیسے؟ لیکن جنت کے اندر وہ سب چیزیں انسان کو ملے گی جو وہاں اس کا من چاہے گا، کچھ بھی کرنے کو من چاہے گا جو اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی اس اچھائی کو اور اس کی اس اچھا کو پورا فرمائیں گے۔ وہ دنیا میں آدمی طرح طرح کی اچھے رکھتا ہے، طرح طرح کی امیدیں، خواہشیں اپنے دل دماغ میں سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی امیدیں پوری نہیں ہو پاتی، اس
کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس اتنے اسباب و وسائل نہیں ہو پاتے جیتے جی کہ وہ ان امیدوں کو پورا کر لے، ان خواہشات کو پورا کر لے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو بھی بندہ خواہش کرے گا کھانے پینے کی، اوڑھنے پہننے کی، جس نوعیت کی بھی جو جائز ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ یعنی ہر قسم کے میوے ان کے لیے موجود ہوں گے، اور لذت و خواہش کی چیزوں میں سے جو کچھ بھی طلب کریں گے سب حاضر کر دیا جائے گا۔ لذت کے لیے جو چیز کھائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، وہ سب بھی ملے گی، اور خواہش کے لیے بھی جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں وہ سب وہاں حاضر کر دی جائیں گی۔ دنیا میں انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ خواہش زبان کی ہو، ذائقے کی ہو، مزے کی ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتا، حلال حرام بھی نہیں دیکھتا، اس کو پورا کرنے کے فکر میں رہتا ہے، اور وہ پوری ہو بھی نہیں پاتی صحیح طریقے سے، اور کبھی تو پورے طریقے سے ہی وہ چیز مل نہیں پاتی۔ تو کیوں نہ ہم یہ ساری اپنی امیدیں اور ساری خواہشیں جنت کے لیے روکے رکھے، جنت کے لیے بچا کر رکھے، کہ وہاں کوئی بھی انسان کی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو ادھوری رہ جائے، سب پوری ہوگی۔ کوئی بھی انسان کی امنگ ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، ساری امنگیں، ساری مرادیں، ساری دعائیں، ساری تمنائیں، خواہشات، سب کچھ انسان کا جنت کے اندر پورا ہو جائے۔ نوجوان دیکھتے ہیں سڑکوں پہ کہ کوئی جا رہی ہے، یار یوں مل جائے، وہ کیسے ملے اسے؟ ایک سوچ لے انسان نے، لیکن دماغ خراب کر لیا، اپنا دل خراب کر لیا، اپنی نگاہیں خراب کر لی، اور اسی میں سوچ رہا ہے، رات کو خواب میں بھی وہی گھوم رہا ہے، تو خالی خواب سے کیا ہوگا؟ لیکن جنت میں جب بھی کسی حور کو دیکھا گیا وہ جا رہی، من کرے گا یار یہ تو یہاں ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی خدمت میں حاضر کر دے گی۔ تو دیکھو کتنی اچھی خواہش ہے کہ ہر خواہش یہاں پوری ہو، یہ ناممکنات میں سے، لیکن وہاں ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرمائی۔ اتنی مثال دی ہے، باقی بے شمار مثال اس کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی۔ سورہ واقعہ میں میوے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور اصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کثیر میووں میں ہوں گے، ایک آدھ پھل فروٹ نہیں، بے شمار لا تعداد پھل فروٹ اللہ تعالیٰ میوے ان کو جنت میں کھلائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو بادام نہیں کھا سکتے، تو وہ اپنی تسلی کے لیے مونگ پھلی کھا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیسی بادام کھا رہے ہیں، ہمارے پاس 1000 روپے کلو خریدنے کے لیے کہاں، ہم تو 100-150 روپے والے بادام کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ بے شمار میووں سے، پھل فروٹ سے نوازیں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔ یہ بھی ڈر نہیں ہوگا زیادہ کھا لیے یار تو پھر کل کو کہاں سے آویں گے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، وہاں یہ سب نظام ہوگا۔ اور روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کہ بھئی دکان بند ہو گئی اب نکل آئیو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے بھی پیسے لے کے آؤ، پہلے پیسے ختم ہو گئے تو بس مال بھی آنا ختم، ایسا کچھ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ وہاں نہیں گھوم سکتے، یہاں گھومنا منع ہے، یہ سرکاری ایریا ہے، یہ VIP ایریا ہے، یہاں چل نہیں سکتے، یہاں بیٹھے ماں نہیں سکتے، یہاں جا نہیں سکتے، ایسی کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ کھلم کھلا ہر چیز استعمال کرنے کے لیے انسان کو وہاں مہیا کر دی جائے گی، اور جنت ہے اسی چیز کا نام۔ دنیا میں بھی روک ٹوک ہو، جنت میں بھی روک ٹوک ہو، پھر جنت کا مزہ کیا؟ دنیا میں بتائیے روک ٹوک ہوئی کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، وہ نہیں پینا ہے، یہ استعمال کرنا ہے، وہ یہ جائز، وہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہاں بتائیے روک ٹوک تھی؟ اگر انسان نے ان روک ٹوک پر عمل کر لیا تو جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو چاہیں گے وہ وہاں مل جائے گا۔ لیکن یہاں کی روک ٹوک پر عمل کرنا پڑے گا پہلے۔ سورہ دہر میں ارشاد ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہاں یہ حالت ہوگی کہ ان پر سائے جھکے ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، جنت کے پھل اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ درخت لگا ہوا ہے، اس کا سایہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کی ڈالیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور وہاں طرح طرح کے پھل فروٹ ان پر آئے ہوئے ہیں، جو انسان چاہے گا فوراً وہ گر کر اس کے پاس آ جائے گا، گرے گا نہیں تو وہ ٹہنی اس کے اوپر جھک جائے گی، اس کو ڈنڈا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی توڑ کے دے گا، وہ ڈالی خود اس کے سامنے آ کر جھک جائے گی، اور وہ اس کو کھا لے گا، استعمال کر لے گا، اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنتی حضرات جنت کے پھل کھڑے بیٹھے لیٹے کھاتے رہیں گے۔ لیٹے لیٹے من کر رہا ہے یار پھل کھا لوں، لیکن یار اٹھنا پڑے گا، کون اٹھے؟
یار باہر جانا پڑے گا، کون جاوے لینے، سردی ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تو کہہ رہے کہ نہیں لیٹے لیٹے بھی اگر من کرے گا تو لیٹے لیٹے پھل وہیں پہنچ جائے گا آپ کے پاس. بیٹھے بیٹھے من کرے گا یار اٹھنے کو من نہیں کر رہا، سستی آ رہی، کوئی بھی اللہ کرے کوئی مل جائے، کوئی بچہ مل جائے، کوئی سامان لا دے، جیسے آدمی سوچتا ہے کبھی کبھی کوئی مل جائے اس سے منگا لوں اس سے سامان، چلنے کی ہمت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے اس کو وہاں کھلاتے پلا، کھڑے بیٹھے لیٹے جس نوعیت سے وہ چاہے گا ملے گا. مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی جنتی پھل لینا چاہے گا تو پھل اس کے قریب آ جائے گا اور ٹہنی سے اس طرح لٹک آئے گا کہ گویا وہ سننے والا فرما بردار ہے. آواز دے یار پھل یہاں یہ، وقت کہنے کی دیر ہوگی فوراً وہ ڈالی اس کے سامنے. یہ دیکھیے کیسی جنت ہوگی اور کیسے وہاں کے ٹھاٹ ہوں گے، کیسی موج مستی ہوگی. جنتی کھڑا ہوگا تو پھل اس کے ساتھ اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور اگر بیٹھا یا لیٹے گا تو اس کے ساتھ چلے آئیں گے. اگر جنتی کھڑا ہے اس کا کھانے کا من کر رہا ہے کہ سیب کھانا ہے لیکن نیچے رکھ رہا ہے تو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت، وہ خود ہی اوپر اٹھ کے کھڑے کھڑے اس کے آگے پہ پہنچ جائے گا. یہ دیکھیے کیسے سخت ٹیکنالوجی، زبردست ٹیکنالوجی ہوگی. دنیا میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. دیکھو دنیا نے کتنی ترقی کر لی، انسان نے کتنی ترقی کر لی. ایک فون کرو اور زومیٹو اور پتہ نہیں ٹماٹو سب پہنچ جاتے ہیں کھانا لے کے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہی، کہیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، سب کام بیٹھے بیٹھے ہو رہے. کچھ منگانا ہو پارسل کر دو امیزون فلپکارٹ پہ، فوراً 2-4 دن میں آپ کے گھر پہنچ جائے گا، دروازہ بج جائے گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، کتنی ترقی کر لی انسان نے. دیکھو یہ ہے اصل ترقی، کہ پھل فروٹ بھی اس کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یا تو آرڈر کرنا پڑے گا تب ملے گا. وہاں آرڈر بھی کرنے کی تو صرف سوچے گا انسان اپنے من میں، اور جو سوچے گا وہ انشاءاللہ فوراً پورا ہو جائے گا. قرآن کی آیتیں اس پر ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے من میں تمہارے نفس میں جو بھی کچھ آئے گا اللہ تعالیٰ اس خواہش کو تمہاری پورا فرماتے ہیں. صاحب معالم التنزیل وجن الجنتین دان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں پھل کا درخت اللہ کے دوستوں یعنی جنتیوں کے قریب خود آ جائے گا. چاہیں گے تو کھڑے ہو کر پھل توڑیں گے، چاہیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں گے. حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے ہاتھ نہ تو دوری کی وجہ سے پھلوں سے محروم ہوں گے، نہ کانٹوں کی وجہ سے، کیونکہ درخت خود قریب آ جائیں گے اور کانٹے دار بھی نہ ہوں گے. کتنے سارے درخت ایسے ہوتے ہیں پھلوں کے جن پر کانٹے ہوتے ہیں، اگر آدمی ہاتھ لگائے تو کانٹا چبھ جائے. قرآن شریف میں جنتی کھجوروں، انگوروں، اناروں، کیلوں، بیروں کا ذکر تو نام لے کر وارد ہوا ہے، اور ان کے علاوہ بے انتہا پھلوں کی قسمیں ہوں گی. یہ نام تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کھجوریں، ہمیں جانتے ہیں کھجور کیسی ہوتی ہے. انگور، انار، کیلے، بیر، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال کے طور پر چند پھلوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ ایسے ایسے پھل ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائے جاتے. اگر ابھی سے ان کے نام لے لیے جاتے لوگ کرنے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، مزہ بھی آئے گا نہیں آئے گا کھانے میں، پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا. لیکن یہ ٹیسٹ سب نے چکھ رکھے ہیں ایسے. وہ انگور کا کیا مزہ ہے، سبحان اللہ. کھجور کا بھی اپنا مزہ ہے، کیلے کا بھی اپنا مزہ ہے، بیر کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے. یہ سارے ٹیسٹ انسان نے چونکہ لے رکھے ہیں تو اس لیے یہی مثال کے طور پر قرآن نے بیان کی ہے. لیکن دنیا کے ان ٹیسٹوں میں اور وہاں کے ان ذائقوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا. یہاں کا جو انار، کیلے، انگور ہیں، کھجور ہیں، ان کا ٹیسٹ الگ ہے، بہت کم ہے، بہت معمولی ہے. لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے وہ کہنے کو تو یہی ہوں گے کھجور، انار، کیلے، بیر، لیکن ان سے تعداد کے اعتبار سے بھی اور جسم و جثے کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہوں گے اور بڑے ذائقہ دار لذیذ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی میٹھا اور کھٹا پھل ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو، حتیٰ کہ حنظل یعنی اندرائن کا پھل جو سخت کڑوا ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، مگر وہ وہاں میٹھا ہوگا. یہ دیکھیں اللہ کی شان. اس اللہ نے یہاں دنیا کے اندر کسی پھل کے اندر مٹھاس رکھا ہے تو وہ کڑواہٹ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر کھٹاس بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اس اللہ نے کسی چیز کے اندر یہاں کھٹاس رکھا ہے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا کر دے. سورہ محمد میں ارشاد ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، یعنی ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. اللہ تعالی ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔